الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نحشره يوم القيامة أعمى۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو پوری کائنات کا خالق، مالک و رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پچھلا خطبہ جمعہ ہم نے اس موضوع پہ پڑھایا تھا کہ حالات کی تنگیوں سے نکلنے کے اسباب کیا ہے۔ انسان مسائل میں الجھ جائے اور جب انسان کے لیے سارے راستے بند ہو جائیں تو وہ بند راستے کھولنے والا کون ہے، اور ان مسائل سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور حالات کی تنگیاں کیوں آتی ہیں، اس میں ہمارا بھی کوئی قصور اور ہمارا بھی کوئی جرم بنتا ہے یا نہیں۔ تو پچھلے جمعے میں ہم نے 4 اسباب بیان کیے تھے کہ اگر حالات تنگ ہو جائے، مسائل کا سامنا ہو، رزق میں تنگی ہو، تو سب سے پہلا سبب وہ اللہ سے توبہ کرنا، استغفار کرنا، کیونکہ مسائل کو الجھانے والا بھی وہی ہے اور مسائل کو سلجھانے والا بھی وہی ہے۔ اس کے بغیر کوئی مسائل سے نکالنے والا نہیں ہے۔ تو توبہ اور استغفار کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کیا جائے۔ دوسرا سبب وہ یہ تھا کہ انسان تقوی اختیار کر لے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، خوف اپنے دل میں پیدا کر لے۔ تیسرا سبب جو بیان کیا تھا وہ تھا کہ انسان اللہ کی عبادت میں لگ جائے، اللہ کی بندگی، جس مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس مقصد میں مخلص ہو جائے، تو دنیا کی الجھنوں، پریشانیوں، ٹینشنوں اور مسائل سے رب اس کو نکالنے کا ذریعہ اور راستہ عطا کرے گا۔ جو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ حضرات، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ذکر سے، میری یاد سے، میرے سامنے آنے سے اور میرے ساتھ تعلق اور واسطہ قائم کرنے سے اعراض کر لیا،
جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، حالات تنگ ہو جائے، رزق میں تنگی آ جائے، کاروبار میں مندی آ جائے، تو ہم دنیاوی اسباب کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو بندہ بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ کہتا ہے میں آسمان سے اس کا رزق بند کر دوں گا۔ رازق وہ ہے، رزاق وہ ہے، کھلانے والا، پلانے والا، رزق کی کنجیاں اس کے پاس ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کا رزق، اس کی معیشت یہ تنگ کر دوں گا۔ یہ تو دنیا کے اندر سزا ہے، اور اس کے بعد آخرت کی سزا کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، بعض دفعہ ایک بندہ بالکل ہی اللہ کے ذکر سے اعراض کر رہا ہوتا ہے، باغی، سرکش، بے نمازی، بے دین، بے راہ روی کا اختیار، لیکن اس کے اوپر دولت کے انبار ہوتے ہیں، دولت اس کے پاس ہوتی ہے، دنیا کا امیر ترین انسان ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ محترم بھائیوں، بعض لوگوں کے لیے اللہ نے کچھ دنیا میں حصہ رکھ دیا ہے، آخرت کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور بعض دفعہ انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اس میں سے برکت اٹھ جاتی ہے، وہ راحت، قرار، چین اور سکون اس کا غائب ہو جاتا ہے، اور وہ بے شمار نعمتوں کا مالک ہونے کے باوجود زندگی اس پہ تنگ ہو جاتی ہے، مسائل کا، پریشانیوں کا، بیماریوں کا، بے سکونی کا، بے قراری کا، گھر میں بے سکونی، اولاد کی طرف سے پریشان، پڑوسیوں کی طرف سے پریشان، صحت کی وجہ سے پریشان، یعنی کہ بے شمار نعمتیں اس کے پاس، دولت کا انبار ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چین، راحت، قرار، بہت بڑے بنگلے میں رہتا ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی ہے، ایئر کنڈیشن گھر ہے، ہر سہولت، نوکر چاکر، سبھی کچھ اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایئر کنڈیشن روم، وہ وی آئی پی گدوں پہ آرام اس کو نہیں آتا جو ایک غریب کو اپنی جھونپڑی کے اندر سکون سے نیند آتی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب تم اللہ سے روگردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہاری زندگی، تمہارا سکون، وہ سب کچھ تم سے چھین لے گا۔ یہ دنیا کے اندر سزا ہے، اور آخرت میں سزا کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اللہ اس بندے کو اندھا کر کے اٹھائے گا، یہ کہے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اللہ مجھے آج اندھا کیوں کیا گیا؟ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، میں تو دنیا میں بڑی نظر تھی میری، آج مجھے اندھا کر دیا گیا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بلا دیا تھا آج کے دن میں نے تجھے بلا دیا۔ تو محترم بھائیوں، اقیم الصلاۃ لذکری، سب سے بڑا ذکر، سب سے بڑا ذکر وہ نماز ہے، وہ اللہ کی عبادت، وہ نماز سب سے بڑا ذکر ہے۔ تو اس لیے ہمیں عبادت کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ایک سبب ہم نے بیان کیا تھا، وہ سبب یہ تھا صلہ رحمی کا، کہ آپ صلہ رحمی کو اختیار کریں، اور صلہ رحمی میں سب سے پہلا حق آپ کے والدین کا بنتا۔ صلہ رحمی میں سب سے پہلا حق، قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ کیا،
وہیں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ بہترین طریقے اور سلیقے کے ساتھ پیش آنا، صلہ رحمی کرنا، والدین کا ادب و احترام، ان کی خدمت، اللہ نے اس کا تبصرہ اور تذکرہ کیا ہے۔ تو صلہ رحمی میں ایسے لوگ جن کو اللہ نے والدین کی نعمت سے نوازا ہے، جن کے والدین حیات ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ان کی دعائیں لے۔ آپ کے والدین کی دعائیں آپ کی زندگی بدل دیتی۔ آپ کے والدین کی دعائیں وہ فوراً اللہ قبول کرتا ہے۔ ایسی اولاد، بے شمار ایسے لوگ ملتے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں وہ کچھ نہیں تھے، لیکن آج ان کا ایک نام ہے دنیا کے اندر، تبصرہ اور چرچا ہے ان کا۔ اللہ نے نعمتوں سے مالا مال کر دیا ہے، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، حالات میں تبدیلی کے اسباب کیا ہے، تو سب سے پہلا سبب وہ کہتے ہیں ماں باپ کی دعا ہے۔ جب ماں خوش ہوگی، باپ خوش ہوگا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے، جب ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آؤ گے، تو یہ ماں کبھی اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرتی، یہ باپ کبھی اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرتا، ہمیشہ دعا کرتا ہے، ہمیشہ دعائیا کلمات۔ اور جو لوگ اپنے والدین کو ستاتے ہیں، اپنے والدین کو پریشان کرتے ہیں، اپنے والدین کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، یاد رکھیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ فرمایا یاد رکھو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو فرمایا اپنے والدین کو راضی کر لو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہو گئے تو فرمایا اللہ بھی تم سے ناراض ہو جائے گا، اللہ بھی تم سے ناراض ہو جائے گا۔ ماں کی بد دعا، پہلے تو ماں بد دعا کرتی نہیں ہے، ہمیشہ نرم گوشہ اپنی اولاد کے لیے رکھتی ہے۔ اور اگر کوئی اولاد اتنی بگڑ جائے، والدین کو ستانا تنگ کر دے، انتہا کر دے والدین کو ستانے میں، اور اگر یہ نرم و نازک دل، یہ محبت بڑا دل اگر سخت ہو جائے اور اولاد کے لیے بد دعا کر دے، وہ زمین پہ کھڑی ہو کر بد دعا کرے، عرش والا فوراً قبول کیا کرتا۔ بڑا معروف واقعہ ہے، جریج نامی ایک اللہ کا ولی تھا، اس کا تبصرہ چرچا تھا، دنیا میں لوگ اس کا نام لیا کرتے تھے، بہت بڑا ولی اللہ تھا، عبادت گزار تھا، نیک آدمی تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، یہ واقعہ بیان کیا، فرمایا کہ یہ ایک دن نماز پڑھ رہا تھا اور اس کی والدہ کو کوئی مسئلہ درپیش آیا، یہ اپنے بیٹے کو بلانے کے لیے اس کے عبادت خانے چلی گئی، وہاں جا کر اس کو آواز دی، جریج نماز کی حالت میں کھڑا ہے، ماں کی آواز پہ لبیک نہیں کہا، ماں پلٹ کے چلی گئی، دوبارہ واپس آئی، دیکھا جریج پھر بھی نماز کی حالت میں، ماں بلا رہی ہے اور بیٹا حالت نماز میں ہے، ماں پھر چلی گئی، اور تیسری مرتبہ جب ماں اپنے بیٹے کو آواز دینے کے لیے آئی تو بیٹا حالت نماز میں تھا، نوافل ادا کر رہا تھا، ماں کی آواز پہ جواب نہیں دیا، ماں کا دل ناراض ہو گیا، یہ اپنی اولاد سے محبت کرنے والی ماں ناراض ہو کر جانے لگی، اور جاتے ہوئے اپنے بیٹے کے لیے چند جملے کہہ بیٹھی، ماں تھی، بد دعا کی تو بڑے نرم انداز میں کی، کہا بیٹا تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو کسی فحشہ بدکارہ بے حیا عورت کے منہ نہ چڑھ جائے۔ اب بیٹا اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہا تھا، نوافل ادا کر رہا تھا،
ماں نے بد دعا کر کے واپس چلی گئی. اس علاقے کی، اس معاشرے کی ایک بدکار، ایک فحشا اور ایک حسینہ اپنے حسن پہ ناز کرنے والی جریج کے پاس آئی. اس کو بے حیائی کی طرف قائل کیا، لیکن جو اللہ کا نیک بندہ ہوا کرتا ہے وہ دنیا کے ان بے حیائیوں کے چکروں میں نہیں پڑتا. انہوں نے رد کر دیا، اور یہ فحشا بدکار عورت اب نکلتی ہے اور کسی بکری کے چرواہے کے ساتھ بدفعلی کے بعد اس کو بچہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ بچہ لے کر علاقے میں آتی ہے. لوگ کہتے ہیں تو کنواری ہے، یہ بچہ کہاں سے لایا ہے؟ اور اس عورت نے فوراً نام لے لیا. کہا جس کے نام کے تذکرے کرتے ہو، جس کے ایمان کی گواہیاں دیتے ہو، جس کے تقوی کے اشتہار لگاتے ہو، جس سے دعائیں کرواتے ہو، یہ بچہ اس جریج نامی شخص کا ہے جس کے ایمان کے تقدس کی قسمیں تم اٹھاتے ہو. محترم بھائیوں، یہ وہ انسان ہے جو عبادت میں کھڑا تھا، اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ تھا، لیکن ماں کا دل ناراض ہو گیا. ماں نے اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کر دی. اب لوگ اٹھے، جریج کو آ کر عبادت خانے سے نکال دیا، اس کا عبادت خانہ گھرا دیا، اور جریج پوچھنے لگا جرم کیا ہے؟ کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ کہا یہ بچہ تیرا ہے، یہ فحشہ بدکار عورت ہے، یہ تیرا نام لیتی ہے، یہ کنواری ہے. جریج جان گیا، جریج سمجھ گیا کہ شاید ماں کا دل دکھا دیا تھا. ماں کی بد دعا آج مجھے لگ گئی ہے. جریج نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، اور یہ معصوم بچہ اپنی زبان سے پکار اٹھا کہ میں بکری کے فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں. اللہ نے اپنے بندے کی وقار کا، عزت کا، اس کے دین کا، اس کے ایمان کا بھی اللہ نے خیال رکھا، اس کو بھی بچا لیا، اور دنیا کو یہ بات بتا دی کہ تمہاری ماں وہ ہستی ہے، وہ ہستی ہے، وہ جب رب کو پکارتی ہے اس کا دل دکھاؤ گے، دل ناراض کرو گے، اور اس نرم دل سے اگر بد دعا نکل جائے تو اللہ آپ کی ماں کی بد دعا کو فوراً قبول کر لیا کرتا. اس لیے محترم بھائیوں، ماں باپ سے دعائیں لیا کرو. میں پچھلے دنوں اپنے ایک دوست کے پاس بیٹھا تھا، اور وہ کہنے لگا، کہتا ہے والدین جب زندہ ہوتے ہیں، والدین جب گھر میں ہوتے ہیں تو کہتا ہے بندے کو پریشانی نہیں ہوتی. کہنے لگا آج تک 25 سے 30 سال ہو گئے، کہتا ہے میں نے کبھی بھی مجھے کسی پریشانی کا شکار نہیں ہوا، لیکن جب سے والد کا انتقال ہوا ہے، جب سے باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، کہتا ہے اب 25 دن مہینے کے پورے نہیں ہوتے، ہاتھ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، گھر میں خرچہ ختم ہو جاتا ہے، الجھنوں اور پریشانیوں میں لگ جاتا ہو. کہتا ہے جب باپ زندہ تھا اس کی خدمت کا نتیجہ یہ تھا کہ مہینہ گزر جاتا کبھی تنگی کا شکار نہیں ہوتا تھا. ان کی میڈیسن، ان کی دعائیں، ان کے لیے فروٹ، ان کی خوراک کا اہتمام، اور وہ باپ خوش ہو کر اپنے اولاد کے لیے دعا کیا کرتا تھا. اس دعا کے نتیجے میں بیٹا کہتا ہے کبھی پریشانی کا شکار نہیں ہوا، لیکن باپ کے جانے کے بعد مہینہ گزرنے سے پہلے گھر میں تنگی آ جاتی. اس لیے جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کرے. بے شمار ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، یہ بیمار بھی ہو، گھر میں چارپائی میں بھی ہو تو انسان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن جب یہ فوت ہو جاتے ہیں پھر انسان کو قدر ہوتی ہے کہ ماں کا کیا کردار تھا، باپ کا سہارا کتنا مضبوط تھا. اللہ کی قسم ہے ہم ان کو ستا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. تو رات کو اٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہو، تو رات کو اٹھ کے دعائیں کر رہا ہو،
رزق میں کشادگی کے لیے اللہ کو پکار رہا ہو اور تیری ماں تیرے لیے بد دعا کر رہی ہو، مجھے بتلا اللہ تیری دعا قبول کرے گا یا تیری ماں کی بد دعا قبول کرے گا؟ اس لیے صلہ رحمی میں سب سے پہلا حق آپ کے ماں باپ کا ہے، پھر آپ کی اولاد ہے، پھر آپ کے عزیز و اقارب ہے، آپ کے پڑوسی ہے، آپ کے رشتہ دار ہے۔ فرمایا جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا کر دیتا۔ اور اس کے بعد یہ پانچواں سبب جو رزق میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے، مسائل اور الجھنوں سے نکلنے کا ذریعہ بنتا ہے، وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کو لٹا دینا۔ محترم بھائیوں، بسا اوقات انسان مال جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، اللہ کہتا ہے شیطان تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم فقیر بن جاؤ، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب تم میرے راستے میں خرچ کرو گے، جب مجھے دو گے، جب اللہ کے راستے میں مال لٹاؤ گے، اللہ کہتا ہے تمہارے مال میں کبھی کمی نہیں آئے گی، اللہ تمہارے اس مال کو بڑھا چڑھا کر پیش کرے۔ اضعاف مضاعفہ، مال میں بڑھوتی کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے بن جاؤ۔ بظاہر 1000 میں سے 100 دو گے تو 900 ہاتھ میں رہے گا۔ شیطان کہتا ہے دیکھ 1000 تھا، 900 رہ گیا، 100 کم ہو گیا ہے۔ لیکن محترم بھائیوں، یہ جو 100 کم ہوا ہے یہ آپ کے ہاتھ کی گنتی سے 100 کم ہوا ہے، لیکن اس 900 میں یہ نہ جانے کتنے ہزاروں کی برکت پیدا کر دیتا ہے۔ جو 900 باقی رہتا ہے، 1000 کی گنتی کم ہو گئی ہے، لیکن ان 900 کے اندر اضعاف مضاعفہ، یہ کئی ہزار کا اضافہ کرنے کا سبب 100 روپیہ بنتا ہے۔ یہ تو دنیا میں ہے اور آخرت میں اللہ نہ جانے اس کا کتنا بڑا اجر عطا کرے گا۔ جنت کے محلات، بنگلات، جنت کی سہولتیں، آسائشیں اور جنت کے آب خورے اور جہنم سے نجات کا ذریعہ، یہ آپ کا دیا ہوا 100 روپیہ دنیا میں بھی آپ کے اضافے کا سبب ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ اور سبب یہ بنے گا۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا، اگر کوئی بات اللہ کے پیغمبر بغیر قسم کے کر دے تو نبی کی بات سچی ہوا کرتی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، فرمایا قسم اللہ پاک کی، یہ صدقہ اس کے مال میں کمی کا ذریعہ نہیں بنتا، صدقے سے مال میں بڑھوتی ہوتی ہے، مال زیادہ ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا تمہیں نعمت بدل دیتا ہے۔ یہ کبھی نہ سوچنا کہ کمی آ گئی ہے، اور فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کے راستے میں اپنی قیمتی ترین چیز خرچ نہ کرو۔ ناکارہ چیز، بیکار چیز جو میرے کام اور مقصد کی نہیں ہے، اس کو خرچ کرنے کا اتنا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر نیکی چاہتا ہے، رب کی رضا خوشنودی چاہتا ہے تو فرمایا اپنی سب سے قیمتی اور محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے یا ابن آدم انفق علیک، صحیح مسلم کے اندر ہے، اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ اللہ خود اعلان کرتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی بیٹی، انفق علیک، فرمایا یاد رکھ میرے راستے میں خرچ کرنے والا بن جا، میرے راستے میں صدقہ کرنے والا بن جا،
میں نے جو مال دیا ہے وہ مجھے دینے والا بن جا، انفق علیک، مجھے دے گا، اللہ کہتا ہے اس کے مقابلے میں تجھے واپس کر دوں گا۔ انفق علیک، قاعدہ کیا ہے؟ خرچ کر، تیرے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ اس لیے صدقہ مال میں بڑھوتری کا، رزق میں کشادگی کا اور رزق میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم آت ممسکا تلفا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، کہتے اللہ کے نبی نے کہا، ما من یوم یصبح العباد، فرمایا کوئی بندہ، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی اللہ کا نیک بندہ صبح نہیں کرتا، فرمایا وہ ہر صبح کو اللہ کی طرف سے دو فرشتے آسمان سے زمین پہ آتے، دو فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہے، دو فرشتے ہر صبح کو زمین پہ آتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں؟ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا، ایک فرشتہ کیا دعا کرتا ہے؟ اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرا بندہ، جو تیری بندی اللہ ہر روز صبح کو تیرے راستے میں صدقہ کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، اللہ تیرا دیا ہوا تجھے عطا کر دیتا ہے۔ فرشتہ دعا کرتا ہے، آؤ رزق میں کشادگی چاہتے ہو، رزق میں برکتیں چاہتے ہو، الجھنوں سے نکلنا چاہتے ہو، مسائل سے نکلنا چاہتے ہو تو فرشتوں کی دعا لو۔ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم آت منفقا خلفا، اللہ جو تجھے دیتا ہے تو اس کے مال میں برکت پیدا فرماتے۔ ہم بزرگوں سے، پیروں سے دعائیں کروا رہے تھے، فرشتوں سے دعا کرواؤ۔ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے جو ہر صبح کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور فرمایا دوسرا فرشتہ جس کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے وہ زمین پہ آتا ہے اور آ کر کیا کہتا ہے؟ اللہم آت ممسکا تلفا، اللہ اس کے مال کو تنگ کر دے، اس کا رزق اس کے رزق کے اندر تنگی کر دے، اے اللہ اس سے روک دے جو تجھے دینے سے رک جاتا، جو تیرے راستے میں خرچ کرنے سے کنجوسی کرتا ہے، اللہ تو اس کا رزق تلف کر دے، بند کر دے۔ محترم بھائیو، تو کیا پتا چلا کہ صدقہ رزق میں بڑھوتری کا اور برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک واقعہ ہے، ابو ہریرہ اس کو بھی روایت کرتے، کہتے ایک شخص بے آب ہو گیا، زمین کے اندر تھا، کھلی جگہ پر کھڑا تھا اور اوپر سے ایک بادل گزر رہا تھا اور اس بادل سے ایک آواز آئی، اس بادل سے ایک آواز آئی کہ اے بادل فلاں جگہ میں چلا جا، فلاں باغ میں چلا جا اور فلاں ابن فلاں کے باغ کو جا کر سیراب کر دے۔ یہ شخص جو اس زمین پہ کھڑا بادل سے آواز سنی ہے، یہ بادل کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ اس نے دیکھا آگے ایک بندہ نہر سے اپنے باغ کی طرف پانی موڑ رہا ہے، اس کے پاس گیا اور جب بادل وہاں پہنچا تو بادل نے برسنا شروع کر دیا۔ یہ جانے والا بندہ اس سے سلام پوچھتا ہے، کہتا ہے آپ کا نام کیا ہے؟ کہتا میرا نام یہ ہے۔ اس نے جب نام بتایا تو اس باغ کے مالک نے کہا کہ نام پوچھنے کا سبب کیا ہے، کیوں میرا نام جاننا چاہتے ہو؟ اس بندے نے اس کو سارا واقعہ سنا دیا، فلاں جگہ پہ کھڑا تھا اور بادل سے میں نے آواز سنی ہے، بادل کے اندر سے تیرے نام کا تذکرہ ہوا ہے اور اس کو حکم ہوا ہے کہ فلاں ابن فلاں کے باغ میں جا کر برسنا شروع کر دے۔
کہتا ہے میں چلتا آیا، آ کر تجھ سے ملاقات کر لی، بتلا اس کا سبب کیا ہے، تو کیا کرتا ہے کہ جس کرنے کی وجہ سے باطل کے اندر سے آواز آئی کہ جا فلاں باغ کے اندر برسنا شروع کر دے، یہ باغ کا مالک کہنے لگا تو نے مجھے بتا دیا ہے، سن میں بھی تجھے بتاتا ہوں کہ میں کام کیا کرتا ہوں۔ کہتا ہے اس باغ کی پیداوار میں سے 1/3 حصہ بطور خراج دیتا ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، 1/3 حصہ گھر والوں پہ اور 1/3 حصہ دوبارہ باغ کے اندر لگا دیتا ہوں۔ کہتا ہے یہ میرا عمل ہے، جس عمل کی بدولت آج اللہ کی طرف سے اس بادل کو حکم ہوا، آؤ میرے محترم بھائیوں، اللہ کی قسم ہے رازق اللہ ہے، رزق کی کنجیاں اس کے پاس ہے، خزانوں کا مالک وہ ہے، اپنی فیکٹری سے، اپنی دکان سے، اپنی تجوریوں سے اللہ کو شیئر کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جاؤ۔ قسم اللہ پاک کی، رزق کے بادلوں کو اللہ حکم کرے گا جا فلاں ابن فلاں کے کاروبار میں برکت کا ذریعہ بنا دے، خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہے۔ باغ کا مالک کہتا ہے 1/3 حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، آج سے برکت کا ذریعہ صدقہ ہے۔ جو بندہ اپنے کاروبار میں اللہ کو شیئر کرتا ہے، اللہ کو جو ہے اس کاروبار میں لے کے آتا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال اس کو دیتا ہے، پارٹنر بنا دیتا ہے۔ قسم اللہ پاک کی، کتنے لوگ ہیں جو ہم سے ملتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں جب انہوں نے اپنے کاروبار میں اللہ کو پارٹنر بنا لیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا ہے، انہوں نے ایک فگر طے کر لیا ہے، اتنا فیصد اللہ کا ہے، اتنا فیصد میرا ہے، اتنا فیصد اس دکان کا ہے۔ اللہ نے ان کو دن دگنی، اللہ نے ان کے برکت مال میں، ان کے کاروبار میں برکتیں پیدا کر دی ہے۔ تو آئیے میرے محترم بھائیوں، یہ سبب ہے جن اسباب کی وجہ سے اللہ انسان کو مسائل سے نکلنے کے اسباب پیدا کرتا ہے، ان میں سے ایک ذریعہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور صدقہ کرنا ہے۔ اور الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے بے شمار دعائیں کی ہیں اولاد کے لیے، رزق میں برکت کی دعا۔ تو اگر ہم والدین ہیں تو اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کریں، اگر والدین زندہ ہے تو ان سے ہم دعائیں کروایا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے کیا دعا کی تھی؟ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ پیارے ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ ان کو رزق عطا کر، ان کو ثمرات، ان کو باغات اور ان کو میوہ اور ان کو فروٹ۔ اللہ نے، اللہ کے پیغمبر ابراہیم نے یہ دعا کی ہے، اور آج مکہ کی منڈیوں میں دیکھ لے، اس دعا کا نتیجہ یہ ہے دنیا کے اندر کوئی ایسا فروٹ نہیں ہے جو ہر صبح مکہ کی منڈی کے اندر موجود نہ ہو، حالانکہ وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ دعا کا نتیجہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے گھر جا کر مکہ میں کیا دعا کی تھی؟ یہ دعا مانگی تھی، اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اے اللہ اس کی رزق میں برکت پیدا فرما تھی۔ یہ پیارے ابراہیم نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی ہے۔ موسیٰ نبی نے دعا کی تو کیا مانگی؟ جب شعیب علیہ السلام کی 2 بچیاں بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئی اور موسیٰ پیغمبر نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا اور سائیڈ میں ایک سائے میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کی، کیا دعا مانگی؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، فرمایا یا اللہ میرے لیے کھانے کا انتظام کر دے۔ رب نے کہا تو کھانا مانگ رہا ہے، میں کھانے پکانے والی کا انتظام کر رہا۔ تو اللہ سے دعا کرنا، اور یہ وہ جو مسنون دعائیں ہیں ان کو اگر ہم یاد کر لیں تو انشاءاللہ ان دعاؤں کے نتیجے میں اور ان اذکار کے نتیجے میں اللہ ہمارے رزق میں برکت پیدا کر دے گا۔ بہت سارے اذکار تھے، دعائیں تھی جو میں نے کہا تھا بیان کروں گا، وقت ختم ہو گیا ہے۔
آئندہ خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ وہ ساری دعائیں جو انبیاء نے کی ہے، جو بالخصوص اللہ کے پیغمبر نے کی ہے اور جن کا اپنی امت کو حکم دیا ہے، اگر ہم ان کو کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ ان دعاؤں اور ان اذکار کی بدولت اللہ ہمارے حالات کو بہتر کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو وہ اذکار، وہ دعائیں اور اللہ ان اسباب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن اسباب کی بدولت اللہ ہمارے حالات کو بہتر کر دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔